میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں کہ ہماری گلی میں ایک لڑکا رہتا تھا، اس کا نام تھا شاہد، بعد میں اس نے اپنا نام خود اڈاپٹ کر لیا، طاہر کمانڈو۔ اچھا وہ بڑا ہی جس کو ہم کہتے ہیں نا چھریرا بدن کا، اور ایکٹیو اور ہنسمکھ اور سب کو پیار کرنے والا بچہ، نوجوان تھا وہ، اور محلے کا بڑا ایک چہیتا بچہ تھا۔ لیکن ظاہر ہے بے لوث لوگ تھے، محنتی تھے، ان کو جہاد کشمیر والوں نے اس کو متاثر کر دیا۔ اس کے پورے گھر کی کمرے کی جو تھی دیوار تھی، اس پہ سٹکر لگے تھے انڈیا کی بربادی والے اور کلیشن کوفس کے، اور جو لوگ وہاں پر شہید ہوتے تھے، ہمارے شہر سے بہت لوگ جاتے تھے، ان کو ٹریننگ ملتی تھی حزب المجاہدین سے بھی، لشکر طیبہ والوں سے بھی۔ تو وہ اچھا جب آپ بچے ہوتے ہیں اسکول کالج میں، تو کوئی نہ کوئی آپ کے محلے میں کوئی جو زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس سے کچھ نہ کچھ پوچھنے جاتے ہیں۔ تو اس کے والد صاحب میرے والد صاحب کے دوست تھے، بہت اچھا ان کا تعلق تھا۔ تو میں بھی کبھی کبھار کوئی چیز پوچھنی ہوتی تھی تو ان سے پوچھ لیتے تھے، کیونکہ پڑھے لکھے تھے، وہ پڑھ رہے تھے ادھر کالج میں۔ تو میں نے دیکھنا کہ ان کے پورے دیواروں پر نا یہ جہادی سٹکر ہیں، یہ میں نے ان سے پوچھنا کہ اب کیا ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ یوں ہے، پھر وہ ترانے لگتے تھے۔ تو ان میں ایک ترانہ تو آج تک مجھے یاد ہے کہ چیچن سے کشمیر تلک جنگ ہماری جاری ہے۔ تو وہ ہم بھی لہک لہک کے پھر ساتھ ساتھ گایا کرتے تھے۔ تو یہ جو غنا ہوتا ہے نا، ترانہ، اس کا ردم اور میوزک، اور پھر قربانیاں اور پھر خون، اور جب اس کے ساتھ میچ ہوتا ہے آپ کی یوتھ، تو وہ ایک ڈیوسٹیٹنگ امپیکٹ کرتا ہے سوسائٹی پر بھی اور اس نوجوان پر بھی۔ اور پھر جب نوجوانوں کو اس دور میں، اس ایج میں ایک پرپز ملتا ہے نا، تو یہ ایک ایسا کمبینیشن بنتا ہے جس کو کوئی چیز اور روک نہیں سکتی۔ تو یہ ہمارے ساتھ ہو رہا تھا۔ تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے چلا گیا ٹریننگ لے کے، پھر وہ کپواڑہ چلا گیا اندر کشمیر میں۔ اب میں تو، وہ مجھ سے 2 سال ہی بڑا تھا، تو لیکن ہم سارے محلے والے اس کے بارے میں نا پوچھتے رہتے تھے کہ یہ کب آئے گا کب آئے گا۔ اچھا یہ میں صرف ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، اس طرح کی کتنی ہی درجنوں کہانیاں ہیں میرے پاس۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ پتہ لگا کہ وہ اپنے ڈویژن کا جو ہے اس کا کمانڈر بن گیا۔ پھر ایک دفعہ وہ آیا اپنے گھر، کسی طرح پتہ نہیں کہاں سے پار کر کے چوری چھپے آیا تو اپنی امی سے ملا، اپنے ابو سے ملا، رات کو آیا، اور اس کو اردو زبان بھی بھول چکی تھی، پنجابی بھی اس کو بھول چکی، وہ صرف کشمیری بولتا تھا، عربی بولتا تھا، یعنی وہ اتنا جذباتی اور اتنا مخلص انسان تھا۔ اور یہ کتنے سالوں کے پیریڈ میں زبانیں بھولے؟ یہ تقریباً کوئی 6 سال کا پیریڈ ہے بیچ میں، 4 سے 6 سال، مجھے ایگزیکٹ نہیں نمبر یاد۔ یعنی آپ دیکھیں کہ 92 میں وہ گیا ہے اراؤنڈ اباؤٹ، اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ ہے 98 کے قریب کہیں، تو آلموسٹ میں بتا رہا ہوں۔ تو وہ جب آیا تو زبان بھی بھول چکا تھا۔ میں یہ ساری بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ کتنے پرخلوص، کتنے ہیرے، کتنے قیمتی نوجوان تھے جن کو ہم نے میگنیفیسنٹ ڈیلیوژنز، جن کو حسین حقانی صاحب کہتے ہیں، اس میں ان کو گوا دیا۔ تو پھر ایک دن پتہ لگا ہمارے شہر میں، وہ ہم اٹھے تو پتہ لگا کہ وہاں پوسٹر لگے ہوئے تھے کہ طاہر انقلابی، طاہر کمانڈو شہید ہو گئے۔ اچھا اب اس کے لیے پروگرام ہوئے، اس کے بینرز لگے۔ اب ہمارا دل تو خون کے عنصر ہو رہا تھا، کیونکہ وہ بہت ہی اچھا بندہ تھا، پڑھنے والا تھا، انرجیٹک تھا، آواز اچھی تھی اس کی، ترانے پہلے گانے سناتا تھا، پھر وہ ترانے سناتا تھا۔ تو وہ اس نے میرا بڑا دل توڑا کہ یار یہ اس نے کیوں جان دی ہے۔ اچھا جب اس کو پڑھنا شروع کیا، اس کو غور کرنا شروع کیا، تو پہلا کویسچن میرا یہ تھا کہ شاہد کی، جس کا اصل نام شاہد تھا، اس کی قربانی سے کیا کشمیر آزاد ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ یہ میں نے اپنے ارد گرد میں بات پوچھنا شروع کی۔ تو اس وقت ایک میگزین نکلا کرتا تھا پنڈی سے، جہاد کشمیر نام سے، اور ظاہر ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ، ہماری اسٹیبلشمنٹ فوجی اس کی ہیلپ کرتی تھی۔ تو اس سلسلے میں پھر ان سے بھی بڑا اچھا تعلق بن گیا۔ میرے والد صاحب کے پاس وہ میگزین آیا کرتا تھا۔ پھر میں جب لاہور آیا 99 میں، تو یہاں میں جب آیا تو یہاں ہمارے ایک دوست تھے ارسلان نفیس صاحب، وہ اوکاڑا میں بھی تھے، اسلامی جمعیت طلبہ سے ان کا تعلق تھا، وہ مجھے جانتے تھے، وہ مجھے ڈھونڈ کے لے آئے۔ انہوں نے کہا یار یہ پڑھنے لکھنے والا بندہ ہے، تو ہمارا ایک بچوں کا میگزین ہے پیغام ڈائجسٹ، اس میں نا آپ آئیں یار، وہ بند ہے، اس کے ساتھ اشفاق احمد خان صاحب کے ساتھ کام کریں۔ میں نے وہاں کام شروع کر دیا۔ اب یہ ہوا کہ میرا لکھنے پڑھنے کا تو تھا شوق، اور شاعرانہ طبیعت بھی تھی میری، شاعری بھی تھوڑی بہت کرتا تھا میں۔ تو اب مجھے اس میں بہت مزہ آیا۔ بچوں کا میگزین ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس میں کہانیاں لکھنی ہیں، ایڈٹ کرنا ہے، ٹائٹل بنانا ہے، تو میں نے اپنے آپ کو اس میں گون دیا۔ لیکن ارد گرد میرے جو چینجز تھیں ان کو تو میں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ شاہد کا دکھ بھی میرے دل میں تھا کہ یار ایک بڑا اچھا نوجوان آیا ہو۔ اب ایک نوجوان آتا تھا اور میرے پاس سجاد میگزین لینے،
اور وہ مجھ سے چھوٹا تھا. اب مجھے ایک دن آگے کہنے لگا فیصل بھائی آپ کا جہاد کشمیر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا یار خیال تو ٹھیک ہے لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس میں شہید ہونا چاہتا ہوں. میرا دماغ، میرے بازو کے بال کھڑے ہو گئے. مجھے شاہد کی پوری بات یاد آ گئی. میں نے کہا یار نہیں کرو یار، یہ ٹھیک نہیں. آپ مجھے بتائیں شہادت اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ میں نے کہا یار یقیناً تم نے جب یہ زبان کھولی ہے تم بہت لوگوں سے بات کر چکے ہو گئے، فیصلہ لے چکے ہو گئے، تو تم نے اپنی امی سے پوچھا ہے؟ اس نے کہا کہ امی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو اللہ کا حکم ہونا اس میں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں. اب میں تو آلریڈی زخمی تھا اس بات پہ کہ یار یہ بہت بہت زیادتی ہو رہی ہے، اس طریقے سے کشمیر آزاد نہیں ہو سکتا. یہ کچھ لوگ ہیں جن کی ہیٹ اکانومی ہے. اس پہ بھی میں جو ہے نا اس پہ کچھ دیر بعد بات کرتے ہیں کہ ہیٹ اکانومی کیا ہوتی ہے. تو یہ ان کا کام ہے، لیکن میں اس کو سمجھا نہیں پایا. لیکن میں اس کو اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کوئی جو ہے شہادت اور جذبہ جہاد یہ کوئی غلط چیز ہے، کیونکہ میرے اوپر ایک فتویٰ لگ جانا تھا اور وہ جو ماحول تھا سارا وہ اس طرح کا تھا نہیں. بہرحال ایک دن مجھے پتہ لگا کہ وہ چلا گیا ہے. اس کی امی روتی دھوتی ان کو چھوڑ کے، اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا اس کو بھی چھوڑ کے چلا گیا. اب اس وقت تک جہاد کشمیر میگزین کی وجہ سے، کیونکہ میں بھی ایک میگزین کا ایڈیٹر تھا تو پنڈی میں بھی میرا آنا جانا تھا تو میں ان کو جانتا بھی تھا وہاں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک نوجوان تھا اس وقت، اس کی عمر 26 سال ہوگی، 24 سے 26 سال. وہ نا اس میگزین کے آفس میں رینگتا ہوتا تھا. رینگتا کیوں تھا؟ رینگتا اس لیے تھا کہ وہ جہاد کے بیچ میں ایک دفعہ اس کو گولی لگی یا کچھ ہوا تو وہ برف میں گر گیا تو کئی گھنٹے تک اس کو اٹھایا نہیں جا سکا. تو اس کے وہ جو فراسٹ بائٹ تھی شاید کہتے ہیں اسے، اس کے ہاتھ اور پاؤں جل گئے، یعنی برف میں اس کے جل گئے. وہ اب اس فخر سے پورے دفتر میں یہ پھرتا تھا کہ دیکھیے میں نے اللہ کے راستے میں قربانی دی ہے. اب ظاہر اس کو تو یہی بتایا گیا تھا، لیکن فار وٹ پرپز تو کوئی نہیں ملا. اچھا میں یہ ایسے ضمنی آپ کو بات بتائی تو میں ان کے توسط سے پھر ٹریننگ کیمپس میں بھی گیا. وہاں میں نے بھی تھوڑی بہت لی ٹریننگ اور اس کو ایکسپیرینس کیا کہ یہ کیسے جاتے ہیں، باڑز کیسے کراس کرتے ہیں. تو میں نے اس ساری چیز کو بہت قریب سے دیکھا، اور بھی اس کی بہت سی جو ہیں ڈیٹیلز ہیں جو کہ بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب کبھی کوئی بک لکھیں گے تو اس میں یہ ساری باتیں آئیں گی. تو بہرحال وہ سجاد جو تھا نا وہ چلا گیا. مجھے وہاں پہنچ کے پتہ لگا، اگی کیمپ کا شاید تھا نام، تو وہاں بڑے بڑے لیڈر سے بھی ملے، صلاح الدین سے بھی ہماری ملاقات ہوئی، اور بھی لوگوں سے. لیکن وہ اگی میں نہیں ہوئی، ایک اور جگہ. صلاح الدین صاحب وہ تکبیر والے؟ جی نہیں وہ جو مجاہد صلاح الدین. اوکے. اچھا جو میں بات بتا رہا ہوں، وہاں جا کے مجھے پتہ لگا وہ ساجد جو گیا تھا وہ تو بارڈر پر ہی پکڑا گیا تھا، اور وہ اس کو اتنا اذیتیں دے کے اس بیچارے کو قتل کر دیا انڈین آرمی نے. ظاہر ان کے لیے تو اس کے اوپر کوئی جنگی لاز اپلائی نہیں ہوتے تھے. ان کے لیے ظاہر انسانیت کے تو ہوتے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ انفلٹریشن پکڑتے ہیں کہیں تو گھس بیٹھیے ان کو وہ کہتے تھے، تو اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے. وہ ہارڈلی 22 سال کا تھا، اس کو بہت اذیت دے کے اس کو مارا گیا. لیکن اس کے گھر میں یہ بتایا گیا کہ وہ بارڈر کراس کرتا ہوا فائرنگ سے مارا گیا. اب یہ بھی میرے واقعہ سامنے تھا. تو جذباتی طور پہ انہوں نے مجھے بہت ڈیمیج کیا کہ یار یہ نہ کوئی زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. پھر جس گھر میں ہم رہتے تھے اکاڑے میں، وہ میرے والد صاحب نے جن سے خریدا تھا صفدر صاحب سے، ان کا بیٹا بھی کشمیر میں شہید ہوا تھا. یعنی ایک میں نے اپنے بچپن میں 20-22 سال تک کی عمر میں، 25 سال تک کی عمر میں ایک ایسا انوائرمنٹ دیکھا تھا کہ یوتھ کے پیشن کو ود پاور آف ردم اور بلیف کی پاور کے ساتھ کس طرح سے مس یوز کیا جا رہا ہے. بعد میں پھر جب ان چیزوں کو ڈیپلی سائیکولوجیکلی فلاسفیکلی پڑھنا شروع کیا تو مجھے پتہ لگا کہ ہر نیشن کسی نہ کسی نعرے پہ اس نیشن کی اسٹیبلشمنٹ اپنے مقاصد کے لیے نوجوانوں کو کتنی آسانی سے استعمال کر سکتی ہے. کیونکہ نوجوان کو ایک آپ پرپز دے دیں جیسے ہی وہ بڑا ہو رہا ہے تو خون کی رفتار تو بہت ہے نا جسم میں اس کے دوڑنے کی، اس کو ایک پرپز پتہ لگ گیا. اس کے بعد اس کو ردم میں 2-4 جملے بھی دیں تو اب اس سے جو مرضی آپ کروا لیں. اس کو سمجھتے بہت ٹائم لگے گا. تو وہاں سے آنے کے بعد میرے ارد گرد کے سب لوگوں کا پرخلوص رویہ اور ان کو مس گائیڈ دیکھنے کے بعد میں 180 ڈگری پہ اپنے آپ کو چینج کرنے پر مجبور ہوا کہ یار یہ جو یوتھ ہے نا اس کو کہاں استعمال ہونا چاہیے، اور دنیا کی بہتری جو ہے وہ کس چیز میں ہے، انسانیت کی بہتری کس چیز میں ہے. کیا اس چیز میں ہے کہ تمام ریلیجنس کے لوگ اپنے اپنے نوجوانوں کو جذباتی کر کے اور اپنی سائڈ کی سٹوری سنا کر اور دوسرے سے آپ ان کو دیوار سے ان کو ٹکرا دیں یا 1000 سال لڑنے کے لیے ان کو تیار کریں، فار واٹ گڈ، نتھنگ. تو یہ وہ میری ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کے اوپر میری ابھی ویڈیوز اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو غزہ کے لوگوں کے لیے، ایران کے لوگوں کے لیے اور پاکستان میں اقلیتوں کے لیے، سب کے لیے ایک ہمدردی نظر آتی ہے.
کیونکہ کس طریقے سے لوگوں کو یوز کیا جاتا ہے یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ اس کا پورا ورژن دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک کامنٹ سیکشن میں دیا گیا ہے. ہمارے یوٹیوب چینل پہ پورا ورژن موجود ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. شکریہ.